یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ترکیب نحوی کیسے ہوگی؟ یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا، یا حرف ندا جو ہوتا ہے یہ ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ادعو، ادعو، ادعو فعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بنتے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ہو کر یہ اس فعل کا بنتے ہیں مفعول بھی، مفعول بھی۔ ادعو فعل صیغہ واحد متکلم، واحد متکلم کا ہے، اس میں آنا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ۔ یا حرف ندا کو ہم نے ادعو فعل کے قائم مقام کیا ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ رسول ہے اس کو ہم نے مفعول بھی بنایا ہے، یہ مفعول بھی یہ یا حرف ندا کا ہے یا ادعو فعل کا ہے؟ یعنی اس مفعول کا اس کو جو نسب دینے والا ہے، اس لفظ رسول کو نسب دینے والا یہ یا ہے یا فعل ادعو ہے؟ اعتراض میں تو بہت دم ہے، بہت اچھا اعتراض ہے۔ دیکھیں اس بات کی نحویوں نے تعبیر کی ہے، اور جن حضرات کی تصانیف عوامل کے اعتبار سے ہے، جن حضرات کی تصانیف عوامل کے اعتبار سے، جیسے شرح میات عامل، انہوں نے اس یا حرف ندا کو عامل قرار دیا، اور جن حضرات کی تصانیف مرفوعات منصوبات مجرورات کے اعتبار سے ہیں انہوں نے ادعو فعل کو عامل قرار دیا۔ اور یہ بات درست ہے کہ عامل جو ہے وہ فعل ہی ہے، اصل اس مفعول بھی کو جو نسب دینے والا ہے وہ ادعو فعل ہے، یہ یا حرف ندا نہیں ہے۔ یا حرف ندا کو صرف اس کا قائم مقام نائب کے طور پر لایا گیا ہے، اصل میں اس مفعول بھی کو نسب دینے والا یہ فعل ادعو ہے، ٹھیک ہے۔